يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی مل کر بآواز بلند دیے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما خلیفہ محمود صاحب، میاں ریاض صاحب، پروفیسر طراب علی صاحب اور دیگر جملہ حضرات علماء کرام، جملہ شرکائے محفل سنی فورس کے رضاکاران اور محترم صاحبزادہ صاحب اور میزبان محفل حافظ آصف صاحب، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ سب کے والد محترم کہ ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور جواد رحمت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل پاک اپنے سماعت کی ہے، اور سائیں صاحب نے آقا علیہ السلام کے صلاح خانوں میں بڑی خوبصورتی سے اپنی حاضری لگوائی ہے اور اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت پاک میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں پروفیسر طراب علی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے مختصر وقت میں اس بات کو سمجھ جائیں کہ سوالات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے مال و متاع کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے علمی معلومات کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے کسی معلومات کو واضح کرنے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ کسی شے کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک سوال ایسا بھی ہوتا ہے جو کرم کے لیے ہوتا ہے اور مہربانی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سارے سوالات اپنے اندر بڑی تشریحات رکھتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے اس امت سے کیا، اور یہ ڈیمانڈ اللہ رب العزت کی تھی، زبان کملی والے آقا علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب کل کہہ دیجئے
اپنی امت کو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ مل کر کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں یا چوکٹ ڈال دیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس بھائی کو کوئی عذر ہو وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن باقی تھوڑے سے دو زانو ہو کر یا چوکڑی ڈال کر بیٹھیں اور مل کر کہیں سبحان اللہ۔ سارے بولیں اور کہیں سبحان اللہ۔ صرف بچوں کی آواز آتی ہے، بڑوں نے قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کے ذکر سے، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ چونکہ یہی ان محفل کا فائدہ ہوتا ہے حاصل، کہ بندہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب بات کو سمجھیے گا، یہ جو سوال کیا گیا نا، یہ کرم کا سوال ہے، اس کے فضل کا سوال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے قرابت داروں کی محبت اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے مانگی ہے، کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے یہ ان سے محبت کرے تاکہ میرا اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ جو امت سے سوال ہو رہا ہے، یہ کوئی بھیک نہیں مانگی جا رہی آل رسول کی محبت کی، بلکہ امت پہ کرم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کوئی 100 روپیہ ہو تو مجھے دے دے۔ اب کمائی ساری باپ کی ہے، اور بیٹا اگر یہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا رئیس ہوں اور مجھ سے 100 روپیہ میرا ابو مانگتے ہیں، تو یہ اس کی بچپنے کی سوچ ہے۔ یہ جو باپ نے مانگا نا، سوال کیا، یہ کرم کے لیے کیا، بلا تخصیص۔ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کل، اے محبوب فرما دیجئے اپنی امت سے، اور جو میرے آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ کون تھے؟ نبی پاک کے صحابہ کرام تھے۔ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ اور توجہ ادھر رکھنا، 2-4 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ ارد گرد دیکھیں گے تو پھر نہ آپ کی آمد کا کوئی فائدہ میں سمجھوں گا اور نہ اپنا سمجھوں گا، اس لیے پیار سے اللہ کے ذکر میں شامل ہوں اور کہیں سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام کے مخاطب دیکھیے، اس وقت کی امت رسول میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر مشتمل تھی۔ مخاطب حضرت ابو بکر صدیق تھے، کہیں سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے، حضور کے غلام تھے۔ اللہ نے فرمایا کل، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ کس بات کا؟ کہ میں نے تمہیں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لایا ہے، جہنم کے گڑھوں کے قرب سے نکال کر جنت کی طرف لایا ہوں۔ میں تمہیں شرک کی دلدل سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لایا ہوں۔ میں اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف پاک تن پاک سے پیار کرنا تاکہ میرا رب تمہاری بخشش عطا فرمائے۔ محبت آل رسول کی بھیک نہیں کہ ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ فرمایا میرے لیے نہ کرو، اپنے آپ کی سر بلندی کے لیے کرو، اپنی بخشش کے لیے کرو، کہ جو ان سے پیار کرتا ہے ان سے میرا محبوب پیار کرتا ہے، اور جس سے میرا محبوب پیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں۔
اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ذرا سر اٹھا کر بیٹھیں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. اب توجہ ہے، یہ سوال کیا حضور نے، لیکن کیا کرم کے لیے، فضل کے لیے، سمین ذی وقار. اسی لیے اہل نظر نے یہ کہا کہ جو حضور کی آل پاک سے، پنج تن پاک سے پیار کرے گا اور اس در کی غلامی کرے گا، وہ یزیدیت سے بچ جائے گا، وہ دنیا کے ظلم و ستم سے بچ جائے گا، وہ دنیا کے کفر و بدعت سے بچ جائے گا، وہ دنیا کے شرک سے بچ جائے گا. جو ان سے محبت کرے گا وہ حسینی ہو جائے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ یزیدی ہو جائے گا. اصل میں امت میں فرقے ہی دو ہیں، ایک کا نام حسینی ہے، ایک کا نام یزیدی ہے. فکرے بھی دو ہیں، راستے بھی دو ہیں، انتخاب بھی دو ہیں کہ آپ حسینیت کا انتخاب کرتے ہیں یا یزیدیت کا انتخاب کرتے ہیں. سمین ذی وقار جنہوں نے حسینیت کا انتخاب کیا وہ حسینی بن گئے، اور جو یزید کو پیارے لگتے رہے وہ یزیدی بن گئے. آج بھی دیکھیں بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلوانے والے، شیخ الحدیث کہلوانے والے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے والے یزید کے گیت گا رہے ہیں. پتہ چلا کہ ان کے مقدر میں، ان کے نصیب میں بد نصیبی ہے، اور کئی گناہگار ہو کر بھی امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ انہیں اپنی محبت عطا کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی نیمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنی جگہ، مگر جہاں رب یہ نیمان کرے وہاں کون انکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہوں گے، کچھ نہیں مانتے ہوں گے. کئی مکاتب فکر کے لوگ انہیں چاہتے ہوں گے، کئی نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن میں فرمان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے انکار ممکن نہیں، جو اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک کی زبان ہے، اور میرے رب کا فرمان ہے. اور مانگا کیا مودت، محبت نہیں مانگی گئی. فرمایا الا المودۃ فی القربى. اب دیکھیے محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. علماء نے لکھا جہاں پر محبت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. یہ محبت سے بڑھ چڑھ کر اس کا درجہ ہے. اور جب دو محبوب ہونا ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام محبت کرتے تھے، تو حضور کے وصال کے بعد بھی ان کی زندگی ممکن تھی کہ وہ زندہ رہے. لیکن مودت جسے کہتے ہیں اس کی مثال دی گئی ہے پانی اور مچھلی کی. جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالیں گے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، فرمایا مچھلی کو پانی سے مودت ہے. کئی اور بھی جانور ہیں پانی کے جو پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں، باہر بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ممکن ہے. لیکن مچھلی کی زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں. آپ باہر نکال لیں وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی. فرمایا سنیے، جس دل میں آل رسول کی پنج تن پاک کی مودت نہیں ہوتی وہاں ایمان فوت ہو جایا کرتا ہے. ایمان کی علامت ان کی محبت ہے، اور ایمان ان کی محبت کا نام ہے. سمین ذی وقار. آج امت میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو نظریے ہیں. کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو بے قصور کہتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو لعنت بھیجنے سے منع کرتے ہیں. لیکن سنیے، یہ دو تقاضے ایسے ہیں، یہ دو نظریے ایسے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ کفر اور اسلام کے درمیان تفریق تھی. اس کے بعد پھر جنگ عہد ہوئی، پھر جنگ خندق ہے، پھر جنگ خیبر ہے. غزوات ہوتے رہے، اسلام دشمن کے مقابلے میں آتا رہا، اسلام کو اللہ فتح عطا کرتا رہا. پھر ایک ایسا دور آیا کہ جو دور یزیدیت تھا، ایک طرف اسے
اور ایک طرف یزید تھا. یہ مقابلہ اختتامی مقابلہ تھا جس نے قیامت تک یزیدیت کو، حسینیت کو، حق کو اور باطل کو جدا کر دیا اور حق والوں کو حق کا راستہ بتا دیا، باطل کو باطل کا راستہ بتا دیا. قربان جائے امام علی مقام پر کہ جو اس میدان میں کھڑے رہے. اور آنے والے ماہ محرم الحرام میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم حق کو جانے والے ہو یا باطل کو. یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے دنیا میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، وہ جنگ میدان کربلا ہے. اور دیکھیے کچھ مولوی ایسے بھی ہیں جو کھاتے اسلام کا ہیں لیکن نمک حرامی کرتے ہیں، فتوے اسلام کے خلاف دیتے ہیں. سامعین ذی وقار، میں آقا علیہ السلام کے غلاموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ محرم آ رہا ہے اور اس مہینے کا احترام کیجیے، ادب کیجیے اور غم حسین میں شامل ہو جائیے. جو غم حسین میں رہتے ہیں اللہ ان کو لیے دنیا کے غم دور فرما دیتا ہے. یہ وہ غم ہے. ہم اس غم کو کیوں مانتے ہیں؟ سنیے اہل سنت کا عقیدہ. ہم نے جس کو بھی مانا وہ کملی والے کی وجہ سے مانا. ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابی ہیں، آل رسول سے پیار کرتے ہیں کہ حضور کی آل ہے. ہم نے جس کو مانا، قرآن کو مانا تو حضور کی وجہ سے، آل رسول کو مانا تو نبی پاک کی وجہ سے، صحابہ کرام کو مانا تو حضور کے قرب کی وجہ سے. پتہ یہ چلا کہ سنی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے مانتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے خدا کو بھی اگر خدا مانا تو باوسیلہ مصطفیٰ مانا. اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہم نے اگر خدا کو خدا مانا تو باوسیلہ مصطفیٰ مانا، ہمارے آقا نے مانا. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب فرما دیجئے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. یا اللہ تو خود اتنی طاقت رکھتا ہے، تو قادر کل ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے، خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا میں مالک و خالق ہو کر بھی اپنی توحید کو خود بیان نہیں کیا کرتا، اپنے محبوبوں کی زبان سے بیان کیا کرتا. یہ میری سنت ہے. کبھی میری توحید کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام دے رہے ہیں، کبھی میری توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں، کبھی میری توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، کبھی میری توحید کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. کبھی میری توحید کی دعوت اللہ کے کموں میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے رہے ہیں. آج میری توحید کی دعوت محمد عربی کی زبان سے جائے گی. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک جو مجھے مانے گا باوسیلہ مصطفیٰ مانے گا. اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. بات کو سمجھیں یا نہیں؟ یا اللہ فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب فرما دیجئے میں وحدہ لا شریک ہوں. میرے آقا علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ غلاموں نے اللہ کی توحید کو مان لیا. ابو جہل نے کہا نہ کرو، بن دیکھے خدا کو نہ مانو، یہ ظلم کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سن تو لیا. اس نے کہا کہاں سے سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس زبان سے سنا جس زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا. وہ زبان جب کھلتی ہے سچ کا، حق کا اظہار کرتی ہے، اور وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو لوگ ابو جہل کے پاس گئے. انہوں نے کہا ابو جہل، جس بندے پہ تو بڑا ناز کرتا تھا، جسے اپنا قوت بازو سمجھتا تھا، وہ محمد عربی کا غلام بن گیا. اسے کہا میں نہیں مانتا کہ عمر نے ایمان قبول کر لیا ہو. انہوں نے کہا اگر مانتا نہیں تو خود چل کر دیکھ لے. ابو جہل دیکھتا ہے حضرت عمر بن خطاب میرے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر کی نگاہیں چہرہ مدحہ پر ہیں، میرے آقا کی نگاہیں عمر کے دل پر ہیں، وہ دیدار کر رہے ہیں، یہ عمر کی تقدیر کو بدل رہے ہیں. جب اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟
اس بندے پر تو میرا سارا دار و مدار تھا. اس نے کہا میں یہاں کوئی بات نہیں کرتا, علیحدگی میں عمر سے بات کروں گا, اہتمام کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی. ابو جہل نے کہا عمر تو نے جلدی کر دی. آپ نے فرمایا میں نے جلدی نہیں ابو جہل, میں نے تو بڑی دیر کر دی. آگے تو 39 مسلمان ہو چکے ہیں, میں 40واں ہوں, مجھے تو پہلا ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا رک جا, راستہ بدل لے, میں تجھے قبیلے کا امیر بنا دوں گا, میں تجھے اپنی ساری دولت عطا کر دوں گا, عرب کی خوبصورت لڑکی سے تیری شادی کروا دوں گا, اپنے راستے کو بدل دے. تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیے اور اپنے سینے پہ لکھ لیجئے. آپ نے فرمایا ابو جہل یہ تو اپنی دولت کی بات کرتا ہے, اگر کائنات کی ساری دولت دے میں محمد کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ بول دیجیے. یا اللہ جو سبحان اللہ دل سے نہ کہے اسے اس محفل سے کچھ بھی نہ ملے. آپ مل کر بولیے سبحان اللہ. دین کا ٹھیکہ صرف پیروں اور مولویوں کا تو نہیں, آپ کے اوپر بھی کوئی غزل ہے, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں اتنے ذوق سے تقریر کرتا ہوں آپ سب کے لیے, اور میں یہاں آیا بھی حافظ صاحب کے لیے ہوں, کیونکہ آل رسول سے کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا اس سے مجھے کچھ غرض نہیں. جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, نہیں کرے گا تو اپنے لیے نہیں کرے گا. جو نہیں کرے گا وہ یزیدی ہو جائے گا, جو کرے گا وہ حسینی ہو جائے گا. ہم نے تو بتانا ہے نا, اللہ کے نبیوں نے بھی کسی کو منوایا نہیں, خالی بتایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا, آپ کا کام ہے سمجھ کر ماننا یا نہ ماننا. غرض اس سے ہے کہ جو محبت سے دعوت دیتے ہیں, پیار سے بلاتے ہیں. اور جب مجھے حافظ صاحب کا پتہ چلا, سائیں دراب علی صاحب نے بتایا, تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. حالانکہ گھر میں بڑی مجبوری ہے مجھے, لیکن میں نے پھر بھی حافظ صاحب کے لیے آؤں. اور آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں, اتنے ڈھیلے بیٹھے ہیں, مل کر کے ہیں نا سبحان اللہ, ہاتھ کھڑے کر کے گئے سبحان اللہ. آپ کا منہ ہمارا منہ اس ذکر سے قیمتی نہیں, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنا اولیاء کرام کی سنت ہے. آپ نے دیکھا تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں. سامعین ذی وقار جب دیدار ہوا چہرے کا تو آپ نے فرمایا صورت نو میں جان آکھاں. آپ کہیں سبحان اللہ. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے, جان آکھاں کے جانے, جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنی. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. قبیلے کا امیر بنا دوں گا, اپنی ساری دولت عطا کر دوں گا. آپ نے فرمایا تو اپنی دولت کی بات کرتا ہے, اگر سارے عرب کی دولت دے میں محمد عربی کے قدموں میں قربان کر دوں گا. تو دوستو, جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے ہم نے اگر خدا کو بھی مانا تو کملی والے کے فرمان پہ مانا. ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ قل هو اللہ احد ہے, وہ لم یلد ولم یولد ہے. یہ ساری تعریفیں اگر مانی تو زبان مصطفیٰ کا صدقہ مانی. ہم نے آل رسول کو مانا تو حضور کی وجہ سے, صحابہ کو مانا تو حضور کی وجہ سے, لیکن مانا اس طرح ہے جس طرح ماننے کا حق ہے. ہم نے دین میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری, ہم نے کبھی ترازو لے کر صحابہ اور پنج تن پاک کی شان کو تولا نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی آل پاک بالخصوص پنج تن پاک یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی غلامی صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے یا نہیں, حضرت عمر بن خطاب ممبر پر بیٹھے ہیں, حضرت امام حسین آگے, آپ نے فرمایا اٹھئے میرے نانا جان کے ممبر سے. آپ کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی؟ تو وقت کے خلیفہ ممبر چھوڑ کر نیچے اتر گئے. انہوں نے کہا حسین تو سچ کہتا ہے
یہ ممبر بھی تیرا ہے، تیرے نانا جان کا ہے، یہ دین بھی تمہارا ہے، یہ اسلام بھی تمہارا ہے۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سب تن پاک ہے، ہم کہتے ہیں سارے پاک ہیں، ہم مانتے، ہم تو اللہ کے ولی کو بھی پاک مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی پاک کو صاف مانتے ہیں، لیکن سنیے یہ وہ ہیں جنہیں ہم پاک مانتے ہیں اور وہ ہیں جنہیں اللہ پاک مانتا ہے، جن کی پاکیزگی کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔ تو توجہ رکھنا سامعین ذی وقار، یہ دو نظریے نکلے، ایک یزیدیت کا ایک حسینیت کا۔ یزیدیت والے آج بھی یزید کی باتیں کرتے ہیں، حسینیت والے آج بھی حسین کی باتیں کرتے ہیں۔ محرم شریف آ رہا ہے، کچھ مولوی شرارت کر کے فتوے دیتے ہیں خطبوں میں، جمعے کے خطبے میں کہیں گے جی محرم میں شادی کرنا جائز ہے، شریعت میں منع نہیں۔ ہم کہتے ہیں شریعت میں منع نہیں، لیکن تیرے دل میں تو حیا ہونی چاہیے، تو شریعت کو بیان کرنے والا ہے، تو جس منبر پر بیٹھا ہے اس کی قیمت امام علی مقام نے میدان کربلا میں ادا کی۔ یہ محراب و منبر یزید نے جب قرآن پاک میں ترمیم کرنا چاہی، اسے کہا سنو، بہن کا رشتہ بھائی کے لیے جائز ہے، چاچی سے شادی کر سکتے ہو، پھپھی سے شادی کر سکتے ہو، جو رشتے قرآن پاک نے منع کیے یزید نے جائز قرار دے دیے۔ جب دین میں ترمیم ہونے لگی، شریعت کو بدلا جانے لگا، تو امام علی مقام میدان عمل میں نکل پڑے۔ اس نے کہا حسین کاٹ دیے جاؤ گے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، میرا راستہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا سن، میں حسین ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ اور 18,000 عالم دین تھے جو کربلا میں یزید کے پرچم کے نیچے تھے۔ ان کرائے کے لوگوں نے دین کو کھایا ہے، دین کو بچایا نہیں ہے۔ دین کو بچانے والے میرے نبی کی آل پاک ہیں۔ میدان میں کھڑے ہو گئے، اسلام اور یزیدیت کو الگ الگ کر دیا، اور کملی والے آقا کے فرمان سے جو فضیلتیں حضور نے انہیں دی تھی ان کا حق ادا کر دیا۔ وہ فضیلتیں کیا تھی؟ حضرت امام حسن و حسین بچے ہیں، حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں بچپن میں۔ اب دیکھیے بچپن میں فرمان جاری ہو بچوں کے لیے، تو بڑے بڑے سینئر لوگ تھے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں حضور اپنے نواسے ہیں ان کے اس لیے کہتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسن اسلام کی خاطر اپنا اقتدار قربان کرے گا، اور میرا بیٹا حسین دین کی خاطر اپنی جان قربان کرے گا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا قلم اٹھا، آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے فرمایا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ جب مشکل آتی ہے نا تو پھر یہ در حسین کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں، انہوں نے صرف دین سکھایا ہے، دین کے لیے کیا کچھ نہیں، اپنی ذات کے لیے کیا، اور فتوے دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہمارا معاشرہ سوسائٹی تو یہ کہتی ہے اگر پڑوس میں فوتگی ہو جائے تو 40 دن ہم شادی آگے کر دیتے ہیں۔ کوئی قرآن نے منع تو نہیں کیا، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا کہ پڑوس میں فوتگی ہے تم شادی نہ کرو، شادی نکاح جائز ہے، کر سکتے ہو، لیکن سامعین ذی وقار اسلام اتنا وسیع دین ہے کہ یہ دینی تقاضوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک ڈیڈ باڈی آ گئی، ایک لاش لوگ لے کر اٹھا کر آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے نا حضور کھڑے ہو گئے،
آج بھی دیکھیں ہم بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی جنازہ گزرے، گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام ہے، یہ سنت رسول ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام قریب آئے، عرض کیا حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ انہوں نے سوچا سرکار اس لیے کھڑے ہوئے کہ کسی مسلمان یا مومن کا جنازہ ہے، انہوں نے قریب آ کر حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ سنیے، میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں یہودی کا جنازہ ہے، میں یہودیت کے احترام میں نہیں، انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے العالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا، یعنی جس کے لیے اللہ رب العالمین ہے اس کے لیے محبوب رحمت للعالمین۔ رب کے معنی ہے پالنے والا اور رحمت کے معنی ہے آسانیاں عطا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، یا اللہ یہ عقیدہ رکھے تو کہیں گمراہ نہ ہوں، فرمایا نہیں، اس سے گمراہی نہیں، اس سے راہ ہدایت ملتی ہے۔ میں رب العالمین ہوں، میں ساری کائنات کو پالنے والا ہوں، رزق عطا کرتا ہوں، انہیں زندگی عطا کرتا ہوں، کائنات کی نعمتیں عطا کرتا ہوں، میرا محبوب رحمت عطا کرتا ہے۔ جس کے لیے میں رب العالمین ہوں اس کے لیے میرا محبوب رحمت للعالمین۔ لوگوں نہ کوئی مجھ جیسا ہے نہ کوئی میرے محبوب جیسا ہے۔ یا اللہ پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق سنیے، میں بنانے والا ہوں اور وہ بننے والا ہے، میں تخلیق کرنے والا ہوں اور وہ تخلیق ہونے والا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں اور وہ عطا کو پانے والا ہے، میں دینے والا ہوں وہ لینے والا ہے، میں دنیا کی نعمتیں عطا کرنے والا ہوں وہ دنیا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہے۔ لوگوں میں کائنات کی دینے والا ہوں اور وہ کائنات کی طرف رحمت بن کر جانے والا ہے۔ نہ کوئی مجھ جیسا ہے نہ کوئی میرے محبوب جیسا ہے۔ تو سامعین عزیزگار، یہ باپ کو باپ کا مقام کس نے دیا؟ لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جن پہ والدین راضی ہو جاتے ہیں ان پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ فرمان آپ نے کئی بار سنا کہ حضور کالی کملی والے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہیں نا سبحان اللہ۔ اسی آقا نے یہ بھی فرمایا کہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ کتنی بڑی عبادت! فرمایا حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ جو بچے صبح کے وقت اٹھ کر مسرت سے خوشی سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے ہیں، میرا اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب عبادت کی گارنٹی تو نہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے قبول ہوگی یا نہیں اللہ جانتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے قبول ہوگا یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو باپ کے چہرے کو دیکھے گا میں اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماؤں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عبادت گرامی کو آپ نے نہیں دیکھا۔ ماں کا وصال ہوا تو حضور کی عمر 6 سال تھی، والد کا وصال ہوا تو میرے آقا بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، ابھی میلاد بنا ہی نہیں تھا کہ سرکار نے اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر، تو نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں کائنات کے باپوں کو یہ عزت عطا فرما دوں گا تیرے باپ کے تصدق سے کہ جو تیرا امتی اپنے والد کا چہرہ دیکھے گا میں اسے حج کی عبادت کے ثواب عطا کروں گا۔ ایک طرف باپ کا چہرہ اور ایک طرف اللہ کی عبادت۔ اب خود دیکھ لیں کہ عبادت کی کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا عبادت بڑی شان والی ہے، لیکن محبوب کی رحمت کے توسل سے باپ کی عزت بھی بڑی شان والی ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا بھی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین۔ مولانا صاحب کہتے ہیں ٹچ موبائل ہیں، لوگ موبائلوں کی طرف متوجہ ہیں۔ دیکھیے دنیا کی ترقی کو ہم روک نہیں سکتے،
لیکن ہم اس کو صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ کسی ایجاد کو، دنیا کی بوچھاڑ کو، اور جس طرح باطل نے اسلام کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے ہیں نا، انہوں نے کر تو دیے ہیں، لیکن مسلمان کا کام ہے کہ انہیں صراط مستقیم پہ چلانا۔ انہوں نے موبائل بھیجا ہے، آپ کا کام نہیں فلمیں دیکھنا، آپ موبائل کو کان سے پکڑ کر بٹن دبا کر اس کی راہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف فلم جاری ہے تو دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے۔ چیز کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے، اور استعمال تب ٹھیک ہوگا جب دل ٹھیک ہوگا، اور جب دل کب ٹھیک ہوگا؟ بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کو خلقہ ہے خالق، انسان کو خلقہ ہے خالق، دل لگانے کے لیے دل بنا دلدار کو دل میں بٹھانے کے لیے۔ جب دلوں میں آقا کی حکومت ہوگی، سرکار کا پیار ہوگا، تو وہ دل کسی غیر کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ آج نظام مصطفیٰ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ نے یہ ساری طاقت آپ کو دی ہے، آپ مور لگاتے ہیں، بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے راجے آپ کے پاس منتیں کرنے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کبھی اپنی طاقت کا اندازہ کیا ہے؟ کبھی ترازو پہ اپنا وزن کیا ہے؟ یہ وزن، یہ طاقت اسلام نے عطا کی۔ آپ مور لگا دیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ اس تقدیر کو بدل دیتا ہے جس دن میرے آقا کے غلاموں نے متحد ہو کر اپنے دل میں قبلی والے کا پیار لا کر اسلام کے لیے مور لگائی، اس دن نظام مصطفیٰ آ جائے گا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر وہ تحریک لبیک ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ اسلام کو چاہنے والے حکمران ہو یا نہ چاہنے والے حکمران ہو، پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ آپ پر منحصر ہے، اور یہ تب ہوگا کہ جب میرے آقا کے غلاموں کے دل حضور کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ابھی جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ایک گڈیوں پر اب صاحب اے نعرے اے سارا ہوئی گڈیوں پر جس لئے اور ٹائم اشنا اس لئے بڑے بڑے رشتے جاری جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں میری ماں کے لیے، یا فوت ہو جائے یا اسلام قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا جب میں گھر جاتا ہوں تو آپ کی گستاخی کرتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، کئی بار ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ کی شان رحمت کو دیکھ کر میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ کملی والے آقا کرم کیجئے، دعا کیجئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ دوڑ کر گھر میں گئے۔ کسی نے پوچھا دوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے دوڑ کر اس لیے جاتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے جاتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے جاتی ہے۔ جنہوں نے حضور کی شان کے لیے رشتوں کی قربانی کر دی، وہ میرے آقا کے صحابی بن گئے، وہ حضور کے غلام بن گئے۔ اور دوستو یہ لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا جس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنی سہولیات کی پرواہ نہیں کی،
وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری اس دور میں بھی عاشق رسول بن گیا. ہمیں تو دور کے رشتے بھی زندہ ہو جاتے ہیں جی، برادری کے ہیں، رشتے دار ہیں، کیا کریں، پتہ چلا اسلام یہاں آ کر رک جاتا ہے. جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی، کشمیر تو کشمیر ہے، پورے پاکستان میں کملی والے کا نظام ہوگا. اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسلام کو دل سے چاہتے ہیں یا زبان سے چاہتے ہیں. اگر زبان سے چاہتے ہیں تو پھر اس کا صلہ بھی مل جائے گا، جو دل سے چاہتے ہیں انہیں اس کا صلہ بھی مل جائے گا. وقت قریب ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. اگر حافظ صاحب کے والد صاحب چلے گئے، ان کی سالانہ دعا مانگتے، جانا ہم سب نے بھی ہے، لیکن دوستو اس انداز سے جائیے کہ میں سنیا ہے قبر اندر تسی دیدار دیتے ہو، خدا وہ وقت بھی چھیتی لے آوے. یا رسول اللہ، میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، آؤ دولہ محمد خدا کے لیے، لیا نام نبی، وہ آ ہی گئے اور میری بگڑی ہوئی کو بنا دی گئے. جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کملی والے کا دین ساتھ ہوگا، یا اللہ کا فضل ساتھ ہوگا، یا میرے آقا کی معیت میں بندہ ہوگا. یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں. یہ موبائل فون، یہ دنیا کی ایجادات ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ تو آج چاند پر پہنچے ہیں نا یہ سائنسدان ترقی کر کے. ہم اس نبی کے غلام ہیں جو 1400 سال پہلے سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کر دے گا. نصیر ملت، چراغ گولڈا، پیر سید نصیر الدین نصیر، آپ فرماتے ہیں جب بھی شاہ بطحا تیرا نام لیا ہے، گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ہے. اور آقا لوٹ آیا ہے سورج تو کیے چاند کے ٹکڑے، انگلی کے اشارے سے عجب کام کیا ہے. حضور آپ آئیں یا نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی، پر ہم نے تو چراغاں سرے شام دیا، پر ہم نے تو چراغاں سرے شام دیا. تو اس لیے ابھی فرق ہے نا، وہ ہم میں ہی ہے، ادھر کوئی فرق نہیں ہے، ادھر کوئی کمی نہیں ہے، اپنی جولی ہی تنگ ہے. کلندر ابن کلندر پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ خوبصورت شعر سنیے، اس کے بعد دعا کے لیے آپ نے فرمایا اوبے پیر، اوبے پیر. سارے غلام ہیں نا مختلف آستانوں کے، کوئی پناہ شریف سے ہے، کوئی جبر شریف سے ہے، کوئی کجلانی شریف سے ہے، کوئی گلہار شریف سے ہے، کوئی موڑا شریف سے ہے، کوئی گولڈا شریف سے ہے، کوئی داتا کا غلام ہے، کوئی خواجہ کا غلام ہے، کوئی گنج شکر کا غلام ہے، کوئی میرے علی کا غلام ہے. سارے غلام ہیں، آستانوں سے تعلق ہے. اہل سنت کی نظر کرتا ہوں، غیر کے لیے تو یہ شعر ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے لیے بھی ایسا ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں اور اسے سمجھیں گے، سمجھ کر اپنے دل میں بٹھائیں گے. سرکار لکھتے ہیں اوے پیر تے پیڑ بھی رے باقی، تیری اپنی کوئی خطا ہو. دوستو امتی حضور کا اور پریشان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا کی امت ہو اور پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں اوے پیر تے پیڑ بھی رے باقی، تیری اپنی کوئی خطا ہو سی. حکم من تو کٹ کے زن دل دا، جو تو منگ سے سوئی عطا ہو. سبے سوچ وچار وسار دل تھی، راضی رو جو دی رضا ہو سی. جے تو چکر چلامدہ رہے سرور، جے تو چکر چلامدہ رہے سرور، بیڑا چکراں وچ تباہ ہو سی. پھر دوستو پھر یہ آج 3000 کرانے پا بڑے بڑے بندے جس کا دنیا تو جانے
تو سادے حافظ ساڑے دا موجود انہیں اس دن خدمت نہ موقع ملا کوئی اٹھا دا ہمیں ماری طرف 3000 بھائی 3000 ان کم دینا قبر بھی جس کی دنیا ہی نہ پڑھیا تو نہ اس نے پر عمل کیتا اور نہ اس نے قدر کیتا ہم نے قرآن پاک کی اب لوگوں نے گستاخی کی نا تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی مسلمان تو مسلمان ہیں غیر مسلموں نے بھی کہا کہ کسی کی دل آزاری کرنا کسی کے مذہب کی اس طرح انسلٹ کرنا انہوں نے کہا جی یہ قابل قبول نہیں لیکن ہم پاکستانی اور کشمیری جو کھڑے ہوئے کیا ہم قرآن کے دفاع میں اس لیے کھڑے ہوئے کہ اسے پھر باندھ کر تاغ میں رکھ دیں اور مسجد میں رکھ دیں یہ اللہ کا کلام ہے دوستو یہ مسجد کے تاغ کے لیے نہیں یہ صرف چوتھے 15 اور جالیوں کے لیے نہیں یہ ایوان اقتدار کے لیے ہے یہ اس ایوان کے لیے ہے جہاں سے انصاف ہو میرے آقا کی امت کو انصاف ملے عدل ملے کوئی مجرم رہ ہی نہیں سکتا جس معاشرے میں قرآن کی حکومت ہو وہاں شیطان بھی نہیں ٹھہر سکتا جو ہے یا نہیں اللہ تسے سلامت رکھے اور اللہ جنہ جنجالہ میں چکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ علماء کرام کی صحت سلامتی عطا فرمائے اور صحیح دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں جو وقت اشنے والا ہے ایک باری تسن لوگاں صحیح ثبوت دینا کہ حضور نبی پاک نے غلامہ ان کوئی رشتہ دین اور سارے درمیان نہیں ٹھہر سکتا سرکار فرمانے پائی پیار تندی پھاتی جان مندی کرو منت چندی منا رولی ہے نا پمیں بوت کندی تیری ہوں بندی رکھیں پا تندی تندو کھولیے نا چکھڑ در جدائیاں کے جول کے دے میں نو اس طرح کدرے بھی رولیے نا سرور شاہ وہ ایک سوال مننے میرے دشمنہ لے سنگ بولیے نا آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک حمد و نعت کلمات کے بعد جو کلام پاک حافظ صاحب نے تلاوت کیے جو دوستوں نے دیے اور اثار ثواب کے لیے میری ملک کر دیے اور جو حاضرین نے ذکر و اذکار کیا یا اللہ یہ جملہ کلام پاک تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اپنی شان وادنیت کے توسط سے یہ جملہ کلام پاک حضور نبی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور سرکار کے توسط سے یا اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما بالخصوص حافظ صاحب حافظ محمد آصف صاحب کے والد گرامی چودھری قربان صاحب چودھری قربان علی صاحب کے ایصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس خاندان سے آج تک جتنے میرے آقا کے غلام اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان سب کو ثواب عطا فرما یا اللہ اس بستی سے اس محلے سے اس علاقے سے جتنے لوگ بزرگ مرد عورتیں بچے اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ان سب کو ثواب عطا فرما اور سب کے درجات بلند فرما اور سب کو جوار رحمت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما بالخصوص چودھری قربان صاحب کو جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی مائیت اور ساتھ عطا فرما یا اللہ جو سنگی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں حضور کی محفل میلاد کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جو سنگی مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما
جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ جو سنگی پریشانیوں کے عالم میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما. مولا کریم تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی راز پوشیدہ نہیں، غیبی دست قدرت سے مدد فرما. اور سب کے رزق میں، کاروبار میں، جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. علماء اہل سنت کی خیر فرما، ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما. یہ چھوٹے بچے بڑے ذوق سے انہوں نے محفل پاک کو سماعت کیا ہے. یا اللہ یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے مقدر میں، ان کے دین میں، ان کے نصیب میں علم قرآن عطا فرما. نظر کرم فرما، ان کی عمریں دراز فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرما، مشائخ کا سیادہ دیر ہمارے سروں میں فرما. میاں صاحب تشریف فرما، صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ صاحبزادہ اسد بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، ملک صاحب تشریف فرما ہیں. یا اللہ سب کی حاضری، سنی فورس کے رضاکار حاضر ہیں تیری رضا کی خاطر. یا اللہ سب کی حاضری، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور سب کی دعائیں حافظ صاحب کے والد گرامی کے حق میں قبول فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برگول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی برگ